بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 12، آنسوؤں کا معجزہ۔ میرے اوپر سکتے کی کیفیت طاری تھی اور انتہائی پریشانی کے عالم میں میں اپنے نامہ اعمال کو دیکھ رہا تھا۔ گویا میرا خود سے کوئی ارادہ نہیں رہا تھا اور میرا کوئی عمل قابل دفاع نہیں تھا۔ میری نظریں بس اسی کتاب پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک شخص آیا اور میری 2 سالہ عبادت کا ثواب لے کر چلا گیا، دوسرا آیا اور میری نیکیوں کا ثواب لے گیا۔ اس کے بعد بخدا میں ایک کمزور بھیڑ کی مانند بے بسی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس ان اشخاص کے خلاف چارہ جوئی کا کوئی راستہ موجود نہیں تھا۔ انسان پر خواہ کتنا ہی بڑا الزام ہو، لیکن اس دنیا میں اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ وہ ایک وکیل کے ذریعے اپنا دفاع کرتا ہے تاکہ خود پر لگے الزام سے چھٹکارا حاصل کر سکے، لیکن یہاں تو معاملہ برعکس تھا۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ یہاں سب پر ایک دوسرے کا عمل اور سوچ ظاہر اور عیاں تھی، اس لیے دلیل کے بغیر اپنا دفاع کرنا ناممکن تھا۔ میری کتاب کے کئی گناہ ایک محاورے کی ترجمانی کر رہے تھے۔ گرم چائے بھی نہیں پی لیکن منہ بھی جل گیا۔ یعنی ایک شخص نے کسی کی غیبت کی یا اس پر تہمت لگائی، لیکن اس کا یہ گناہ میرے نامہ اعمال میں درج ہوا کیونکہ میں نے اس غیبت اور تہمت کو اپنے کانوں سے سنا۔ نامہ اعمال میں کتنے ہی ایسے گناہ درج تھے جن میں میرے لیے کوئی لذت بھی نہ تھی، لیکن وہ میرے لیے اب شرمندگی کا باعث تھے۔ یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ خدا کا حساب بڑا ہی دقیق تھا۔ حساب رسی کے دوران گناہوں کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنی بائیں جانب چلتی ہوئی گرم ہوا محسوس ہوئی۔ ہوا کی گرمی نے میرے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرا چہرہ، سینہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں محفوظ رہیں۔ میں حیران تھا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن کچھ کہنے سے قبل ہی میں اس کی وجہ بھی جان گیا۔ میں دور جوانی میں باقاعدگی سے مجالس اور تنظیمی محافل میں شریک ہوا کرتا تھا۔ میرے والد محترم کا کہنا تھا کہ اگر تم امام حسین علیہ السلام، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے گریا کرتے ہو تو تمہیں ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کا بھی علم ہونا چاہیے۔ ان پاک ہستیوں اور مظلوم ہستیوں کے لیے بہنے والے آنسو انمول ہیں، اور تمہیں ان کی اہمیت کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا۔ میرے والد محترم نے اہل منبر علماء اور اکابرین سے سن رکھا تھا کہ ان آنسوؤں کو چہرے اور سینے میں جذب کر لینا چاہیے، اور وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، یعنی اپنے سینے اور چہرے پر ان آنسوؤں کو مل لیا کرتے تھے۔ میں بھی مجالس میں اپنے والد محترم کی تقلید میں ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میرا چہرہ، سینہ اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں گرم ہوا کی تپش سے کیوں محفوظ تھے۔ میں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ اس دنیا میں خوف خدا سے رونے اور گناہوں سے توبہ کرنے کی وجہ سے میرے کچھ گناہ نامہ اعمال میں درج نہیں ہوئے ہیں۔ یہاں مجھے خدا کی رحمت واسعہ کا بخوبی اندازہ ہوا۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ کسی گناہ کا ارتکاب نہ کرے تو اس گناہ کو نامہ اعمال سے ہمیشہ کے لیے حذف کر دیا جاتا ہے، خواہ اس گناہ کا تعلق حق الناس سے ہو۔ غیر مشخص کے حق الناس کی تلافی رد مظالم کے ذریعے سے کی جا سکتی ہے، لیکن جس کی حق تلفی کی گئی ہے اور وہ مشخص ہے تو پھر اس حق کا لوٹانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی بچے کے حق میں بھی ظلم کیا ہو اور ہم اس کے حق الناس کے مقروض ہیں اور وہ طلبگار ہے اور دنیا میں ہمیں اس بچے نے معاف نہ کیا ہو تو ہمیں عالم برزخ میں انتظار کرنا ہوگا، یہاں تک کہ وہ بچہ آئے اور معاوضہ لے کر ہمیں بخش دے۔